الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ ترجمہ: اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ ترجمہ: اگر ان کی کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں گے۔ منافقین کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولیں تو جھوٹ بولیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، اور جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ لہٰذا یہ جو جھوٹے منافق ہیں یہ اس خوف سے کہ کفر اپنا اگر ظاہر کر دیں گے تو کفار جیسا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہونے لگے گا، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی کی جماعت میں شامل ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آج ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کسی غار میں چھپ کر زندگی بسر کر سکیں یا کم از کم ذرا سر گھسانے کی جگہ ہی ہاتھ آ جائے تو ادھر چلے جائیں۔ غرض حکومت اسلامی کا خوف نہ رہے تو سب دعوے چھوڑ کر بے تحاشا اسی طرف بھاگنے لگیں جہاں سے مسلمانوں سے دوری ہو، اور نہ اسلامی حکومت کے مقابلے میں ان کی طاقت ہے، نہ کوئی پناہ کی جگہ ان کو ملی ہے، اسی لیے یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر باتیں بناتے ہیں۔ منافقین کا سارا زور اور ساری توجہ بس اس دنیا کے حصول کے لیے ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، وعدے بھی توڑتے ہیں اور خیانتیں بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہمارے اندر منافقت کا شائبہ تک بھی پیدا نہ ہونے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔